راہ چلے مسافر ہے، جہاں راستہ لے جائے چل پڑتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں ہوں مسافر نافذ، ایک 19 سال کا لڑکا جو اپنی زندگی کے پہلے سفر پہ جا رہا ہے۔ کچھ قریبی لوگوں سے ملاقات کر کے ہم لوگ پہنچتے ہیں جموں ایئرپورٹ اپنے پہلے فرائٹ ایکسپیرینس کے لیے۔ الحمدللہ ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ دماغ کھپا کے 10 روپے کی چپ 100 روپے میں کھا کے اٹس فائنل ٹائم ٹو فلائی۔ بھائی ایئرپورٹ پہ آ کے 100 روپے کا یہ خریدا اور اس کے اندر کے اتنا سا ہوا، صرف 100 روپے کی ہوا۔ اب ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں وہ آپ کو کل کے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ تب تک فالو سبسکرائب کریں، ملاقات کرتے ہیں کل۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک ساری تعریفیں، نعمتیں، بادشاہیت صرف تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اینڈ ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے، آج الحمدللہ ہم وہاں پہ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنا پہلا عمرہ کیا۔ اینڈ آفٹر عمرہ ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب گئے تھے، انہوں نے کافی پیاری بات کہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے عمرہ کیے یہ قبول ہو یا نہ ہو وہ پتہ نہیں، پر جو ہم صبح اٹھ کے پیار بھری نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے اس کا ضرور عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ خیر، ہم لوگ عمرہ کر کے باہر آتے ہیں اور یہ خوبصورت نظارے دیکھتے ہیں اور بھٹکتے بھٹکتے ہم لوگ پہنچتے ہیں اپنے ہوٹل، اور عمرہ کے چوتھے اور آخری سٹیپ کو ہم لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں جس سے ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا ہوٹل ہے جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا روم ہے۔ پورا دن ریسٹ کرنے کے بعد شام کو ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں کچھ سعودی پروڈکٹس۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے حج عمرے کے سفر کو آسان بنانا ہے تو آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں طاہورہ ٹورس اینڈ ٹریولز کو۔ کل ملاقات کریں گے ایک نئے دن کے ساتھ۔ سبسکرائب کر دو، فالو کر دو، کیونکہ کافی انفارمیٹیو اور کافی مزیدار ویڈیو آنے والی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ پہلی صبح مکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ آج ہم وہ جگہ دیکھنے والے ہیں جہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں پہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، مگر محبوب آپ سا کوئی دیکھا نہیں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور فی الحال جو ہے اسے لائبریری بھی کنورٹ کر دیا گیا ہے۔
نماز مغرب ادا کر کے ہم لوگوں کے ساتھ ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے، ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس کو دیکھنے کا۔ یہ وہی امام ہے جن کی سٹوری کافی فیمس ہے۔ ایک بار جب گھر پہ مہمان آنے والے تھے تو ان کی ماں نے ان کے لیے کھانا بنایا اور انہوں نے اس پہ مٹی ڈال دی۔ ایٹ دیٹ ٹائم ان کی ماں کو اتنا غصہ آیا کہ ان کی ماں نے غصے میں بولا اللہ تجھے امام کعبہ بنائے، اللہ اکبر۔ اور رات میں ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں سعودی کا فیمس برانڈ البیک۔ آج ایک اور سپنا پورا ہو گیا جو شاید انڈیا میں نہیں ہو پاتا۔ ہم لوگ ہیں سعودی کے مکہ شہر میں۔ آج کے دن کی شروعات کچھ ایسی ہوئی۔ یہاں کی بلی دیکھو ڈرتی بھی نہیں ہے، ایک دم قریب ہے میرے، یہ دیکھو۔ وہ یار انڈیا کی بلی اور یہاں کی بلی میں کتنا فرق ہے۔ یہ دیکھو بالکل بھی ڈرتی نہیں، یہاں کی بلی ہے چپ چاپ بیٹھ گیا کے۔ مجھے کیٹ کافی زیادہ پسند ہے اور آج میں نے پہلی بار زندگی میں کیٹ کو ٹچ کیا اور اس کے ساتھ کھیلا۔ اور یہ بلی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، بالکل میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور شام میں ہم لوگوں نے دیکھی یہاں کی اسٹریٹ مارکیٹ جو لوگ انلیگل طریقے سے چلا رہی ہے۔ جب پولیس آتی ہے تو ان لوگوں کو بھاگنا پڑتا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں کو سستے میں چیزیں مل جائے گی۔ اور رات کو کچھ ایسا ماحول تھا۔ کل ملاقات کرتے ہیں کیونکہ کل ہم لوگ جانے والے ہیں ایک نئے سفر پہ۔ دن کی بلاگ کی کیا ایشو بات ہوئی اس بلی کے ساتھ، سبسکرائب کرنے کو بول چلے گی یار۔ ہم نے عربین لائف الذین آمنوا۔ اگر آپ لوگوں نے لاسٹ ایپیسوڈ دیکھا ہوا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہم لوگ روانہ ہوئے تھے غار ثور کے لیے۔ فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ ٹیکسی پکڑتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اینڈ اٹس فائنلی ٹائم ٹو ٹریک۔ ہم لوگ 7 بجے اپنی ٹریکنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لگ بھگ 3 سے 4 کلومیٹر کا سفر اور 1 سے 1.5 گھنٹہ لگنے والا تھا ہم لوگوں کو۔ یہ ایسا ٹریکنگ کا سفر ہے جو شبدوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ How many kilometers more? How many kilometers more? 20 minutes. This is not a part of ibadat. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ پر ایک پہاڑ بہت بڑا اور پہاڑ کے اوپر سے کفار و مشرکین نے ایک پتھر پھینکنے کی کوشش کی کہ وہ پتھر جائے گا تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے اور دین جو ہے وہ یہی مٹ جائے گا۔ یہ طائف کا سفر ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں مسافر نافذ۔ اگر آپ لوگوں نے لاسٹ کے کچھ ایپیسوڈ دیکھے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہم لوگ طائف آئے تھے ایتہاسک جگہیں دیکھنے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دن لکھے میرے نصیب میں، کافی کچھ سیکھے اس سفر سے۔ اب فائنلی ٹائم آ گیا واپس مکہ جانے کا۔
طائف میں ہم لوگ پہنچتے ہیں میقات پہ، جہاں پہ احرام پہنا جاتا ہے اور عمرے یہاں حج کی نیت کی جاتی ہے۔ ہم لوگ احرام پہنتے ہیں اور اپنے تیسرے عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك لبیک لا شریک لک إن لبیک الحمد ان الحمد والنعمة والنعمت لك والملك لک والملک لا شريك لك لا شریک لک۔ بارش۔ میں ہوں مسافر نافذ، میں ہوں سعودی عربیہ کے مکہ شہر میں، اور میں نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارے سفر میں یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا۔ آج جب ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر آئے تو کچھ یہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ مکہ کی بارش تھی اور زمین تھی۔ آج ہم لوگ کلاک ٹاور ایکسپلور کرنے والے ہیں۔ میں ہوں مسافر نافذ۔ لگ بھگ ہر ایک ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے کلاک ٹاور کو دیکھا ہوگا، پر آج ہم لوگ کلاک ٹاور اندر سے دیکھنے والے ہیں۔ کلاک ٹاور جس کا نام ابراج البیت ہے، یہ 2004 میں بننا سٹارٹ ہوا تھا اور 2012 میں یہ کمپلیٹ ہوا، جسے سعودی گورنمنٹ نے بنایا ہے، اور یہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ اس کی ہائٹ 1972 فیٹ ہے، اور جو اس کے اوپر چاند ہے وہ کوئی معمولی چاند نہیں ہے، وہ ایک پریئر روم ہے جہاں سے حرم کا بہت خوبصورت ویو آتا ہے۔ اس کے جو پہلے 4 فلور ہے وہ مال ہے جہاں پہ تم لوگ شاپنگ کر سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو، اور باقی فلور میں ہوٹل روم ہے۔ پر اگر آپ لوگوں کو بجٹ فرینڈلی شاپنگ کرنی ہے تو کلاک ٹاور کے بالکل ساتھ ایک بلڈنگ ہے، وہاں پہ جا کے آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن، کل ملاقات کرتی ہے۔ آج ہم لوگ اس سفر کا آخری مکہ میں بتانے کے بعد اس سفر کے کچھ آخری دن بتانے کے لیے ہم لوگ پہنچتے ہیں مدینہ۔ میں ہوں مسافر نافذ، سکون کے سفر میں آپ کا سواگت ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے لاسٹ کے ایپیسوڈ میں دیکھا، ہم لوگ مکہ سے روانہ ہوئے تھے شہر سکون، شہر مصطفیٰ مدینہ۔ شہر مصطفیٰ گئے مدینہ کریم گئے۔ رات کو 12 بجے ہم لوگ پہنچتے ہیں مدینہ، اور مدینہ میں قدم رکھتے ہی ایک الگ ہی خوشبو، ایک الگ ہی سکون محسوس ہوتی ہے۔ دن بھر ریسٹ کرنے کے بعد ہم لوگ روانہ ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے۔ یہ ہے روضہ رسول، وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوا کرتا تھا، اور اب اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ مدینہ میں اتنی محبت ملے گی اور اس طرح سے خاطرداری ہوگی، سوچا نہیں تھا۔ میں ہوں مسافر نافذ، شہر محبت مدینہ میں آپ کا سواگت ہے۔ روضہ رسول سے سلام پیش کر کے باہر آتے ہیں اور اپنے کچھ پل سبز گنبد کو دیکھتے ہوئے بتاتے ہیں، اور وحید ظفر قاسمی کی بات یاد آ جاتی ہے۔ انہوں نے کیا ہی سچی بات کہی تھی، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ مدینہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کس طرح سے ایک شیخ ایک عام آدمی سے اتنی محبت سے بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں مسجد النبی میں، مجھے بلاتے ہیں، پیار سے بٹھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں کے جانوروں سے اتنی محبت مل جائے تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں، اور دن ختم اتنی خوبصورت اذان سے ہو تو کیا ہی بات۔ مسجد قباء۔ میں ہوں مسافر نافذ، سکون کے سفر میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں سعودی کے مدینہ شہر میں، اور آج ہم لوگ جانے والے ہیں مسجد قباء جو مدینہ میں ہی موجود ہے۔ یہ ہے مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد۔ اور فرمایا جو شخص میری مسجد میں، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ہم لوگ مدینہ میں طواف نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گھر سے وضو کر کے 2 رکعت نماز مسجد قباء میں پڑھو گے تو تمہیں ایک عمرے کی برابر ثواب ملے گا۔ تو ہم لوگ بھی مسجد القباء میں 2 نفل ادا کرتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں مسجد قبلتین کی طرف، وہ مسجد جس کے 2 قبلے ہیں، ایک مسجد الاقصی کی طرف اور دوسرا کعبے کی طرف۔ بعض کہتے ہیں ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، بعض کہتے ہیں عصر کی نماز کا ٹائم تھا، یہ کنفرم ہے 4 رکعت والی نماز کا ٹائم تھا۔ رسول پاک نماز ادا کروا رہے تھے، 2 رکعت ادا کی تھی بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف۔ نماز کی حالت میں آپ پر وحی نازل ہوئی، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھتا دیکھ رہے ہیں بار بار آسمانوں کی طرف۔ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف جہاں آپ کی دلی خواہش ہے۔ رسول پاک نے نماز کے دوران صحابہ کرام کے درمیان سے ہوتے ہوئے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ یوں تو اور یہ کچھ مدینہ کے صبح کے نظارے۔ کل ملاقات کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ آج میرا مدینہ میں پہلا اور آخری جمعہ ہے۔ میں ہوں مسافر نافذ، شہر سکون مدینہ میں مرحبا۔ آج جب ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو کچھ ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے، پورا بازار بند اور ایک دم سناٹا۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو جمعے کی نماز باہر ہی پڑھنی پڑتی ہے۔ اور کچھ دنوں میں ہمارا یہ سفر بھی ختم ہونے والا ہے۔ رات کو جب مسجد النبی میں ہوتا ہوں تو نیند آ جاتی ہے، اور کیا ہی سکون بھری نیند ہوتی ہے، شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر ہم میں ہوں مسافر نافذ، ملاقات کریں گے پھر کبھی کسی اور سفر میں، دعا میں یاد رکھنا۔